بڑا اجلاس، بڑے فیصلے، ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب اور واضح اور دو ٹوک موقف۔ یہ اہم فیصلے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ منفی مہم کا جواب دینے کے لیے۔ اس کی میں تفصیل ناظرین آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، جعفر ایکسپریس کل پشاور سے روانہ ہوئی تھی، آج کوئٹہ سے روانہ ہوگی، اور حنیف عباسی وزیر ریلوے بڑی محنت سے ریلوے کو اصل مقام پہ لانے کی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ ML1 ہو یا فریٹ ریلوے کا نظام ہے، اس کی بحالی کے لیے بڑی تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کی میں تفصیل بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، عمران خان صاحب کو جیل میں بچوں سے عید کے دنوں میں، ان کے بیٹے لندن میں ہوتے ہیں، فون پر بات کرانے کے احکامات دے دیے گئے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جیل میں عمران خان کو اضافی سہولتیں ملنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ بڑی اچھی بات ہے خواجہ صاحب۔ پھر گنڈا پور صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک اور دعویٰ کر دیا ہے کہ عمران خان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسٹیبلشمنٹ رضامند ہے۔ بھائی پہلے اپنی فکر کر لو، آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی تھوڑا اس طرف بھی توجہ دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، وزیراعظم ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سیاسی اور عسکری قیادت، صوبائی قیادت شریک ہوئی، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت واضح اور دو ٹوک موقف اپنائے گی، اور اس کا اعادہ کیا گیا۔ اور اس اجلاس میں جس کی صدارت وزیراعظم شہباز شریف نے کی، اس میں عسکری اور سول قیادت سمیت چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے نمائندے شریک ہوئے۔ جو ذرائع نے بتایا ہے اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو بے نقاب کیا جائے گا، اور اس پر حملے کے ذمہ داروں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں، تمام معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں۔ ملک دشمن مہم کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، تاکہ پاکستان کی سالمیت کو درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا جا سکے۔ قومی بیانیے کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ قومی بیانیہ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دہشت گردوں اور شر پسندوں کے خلاف ایک مؤثر اور متحرک بیانیہ تیار کرے۔ میڈیا اور نصاب میں قومی بیانیے کی ترویج، یعنی اس کو فروغ دینا، اس کو اجاگر کرنا، اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلم اور ڈراموں میں ایسے موضوعات شامل کیے جائیں گے جو شر پسندوں کے بیانیے کا مؤثر جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مواد نشر کیا جائے گا، اور قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی، یعنی خصوصی مضامین نصاب میں شامل کرائے جائیں گے۔ جھوٹی خبروں کا سدباب۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں اور گمراہ کن معلومات کا سدباب کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈیپ فیک اور جعلی معلومات کے خلاف مستند معلومات سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ قومی ہم آہنگی اور تعاون کا عزم۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام صوبوں کے درمیان تعاون اور روابط بڑھائے جائیں گے، تاکہ پاکستان کی سالمیت کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی کی تشکیل میں ان چیزوں کو اہمیت حاصل ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے یہ بتاتے ہیں کہ تمام فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جلد اقدامات شروع کر دیے جائیں گے۔ یہ بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے، اور لفظ یوز کیا گیا ہے سیاسی و عسکری قیادت۔ اس کا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کی قیادت موجود تھی، آرمی چیف موجود تھے، باقی جو ذمہ دار حکام ہیں موجود تھے۔ اصل دو معاملات پہ ایشو آ رہا ہے۔ ایک تو جو ملک دشمن بیانیہ بنایا جا رہا ہے، دہشت گردی کی وارداتیں کی گئیں جعفر ایکسپریس کا، اس سے ہمیں یونائٹڈ نیشن میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، امریکہ کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، یورپی یونین کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا BLA کا جو بیانیہ ہے، لاپتہ افراد کا تناظر میں کھیلتے رہتے ہیں، اس کو ناکام بنائے۔ پھر پوری سیاسی قیادت کو ایک نقطے پہ آنا ہوگا کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ دشمن کی سازش کو کیسے ناکام بنانا ہے، اس کے لیے مل کر چلیں،
اور میری معلومات ہیں کہ عید کے بعد دوبارہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی، اور بلاول بھٹو کو ذمہ داری ویسے بھی دی گئی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بنا کر اس میں لائیں۔ جہاں تک عمران خان سے ملاقاتوں کا تعلق ہے، وہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، ملاقاتیں بحال ہو چکی ہیں، کچھ رکاوٹیں ابھی بھی اس میں ہیں لیکن یہ بڑی خوشائند ہے، بڑی امپورٹنٹ۔ پھر جو اس میں ناظرین بات کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو جعلی خبریں آتی ہیں، جعلی عکس، جعلی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے بڑھ کے، پھر یہاں تو جھوٹ ہی بکتا ہے سوشل میڈیا میں، پاپولرٹی لینے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، جو بھی آپ نام دے دیں ناظرین، میرا تو وہ سٹائل نہیں ہے کہ جھوٹی باتیں پھیلاؤں، کسی کی بھی میں نہیں پھیلاتا ہوتا۔ قومی یکجہتی کا تقاضا ہے، قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی گروہ اگر جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے جس سے ملک دشمن ایجنڈا مضبوط ہوتا ہے، انہیں اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو باہر نکال کے نیشنل دائرے میں آنا چاہیے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے جعفر ایکسپریس، بڑا اہم معاملہ تھا، اس پہ حملہ ہوا تھا۔ کل پشاور سے ٹرین گئی ہے، آج کوئٹہ سے ٹرین روانہ ہوئی ہے، 10 بوگیوں پر مشتمل، 400 اس میں مسافر سوار ہیں، وہ پشاور پہنچے گی۔ بڑے سخت انتظامات تھے سیکورٹی کے۔ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جمال شاہ کاکڑ، انہوں نے وہاں روانہ کیا، اور یہ ٹرین بند ہونے سے ریلوے جو پہلے خسارے میں چلتا رہتا ہے، 90 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، اور باقی جو ہوا، تو میں حنیف واسی صاحب سے آج ملاقات ہوئی تھی، تو تھوڑا حال احوال آف دی ریکارڈ، تھوڑا آن دی ریکارڈ ہوا۔ وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں ریلوے کی بحالی پہ، ان کی لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کئی اہم فیصلے کر لیے ہیں جن کا اعلان وہ عید کے بعد لاہور میں جا کے کریں گے، اور ریلوے کو صحیح مقام دلائیں گے۔ ML1 کے حوالے سے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ ریلوے کی بوگیاں ایکسپورٹ کی جاتی تھیں، یہ 1980-85 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اور 1990 کے بعد سے لے کر اب تک ریلوے جس طرح تباہ ہوئی، ریلوے ٹریکوں پہ قبضے ہوئے، ٹرینیں بند ہوئیں، تو یہ اب اس پہ جا رہے ہیں، اور اب جو چائنیز کے ساتھ معاہدے کے تحت بوگیاں پاکستان میں بن رہی ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ نئے وزیر ریلوے بڑے پرعزم ہیں، اور انہوں نے جس عزم کا اعادہ کیا ہے، اور کوئٹہ گئے تھے جعفر ایکسپریس کے سانے کے بعد، میٹنگز کر کے آئے، پھر امیر مقام صاحب نے کل پشاور سے ٹرین روانہ کی، بڑی محنت سے انہوں نے بھی کیا، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ناظرین، معاملہ ہے عمران خان صاحب کا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت ہے، اس کے جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، انہیں درخواست دی گئی تھی، تو اس پہ انہوں نے آج حکم جاری کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کتابیں جو ان کو چاہیے پڑھنے کے لیے وہ دی جائیں، پھر عید کے دنوں میں لندن میں ان کے بچوں سے ان کی بات کرائی جائے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے، بات ہونی چاہیے، قانون اجازت دیتا ہے، ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیل میں عمران خان کو دی جانے والی اضافی سہولتوں پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک دیں جی۔ اپنے انہوں نے واقعات سنائے کہ جب وہ گرفتار تھے عمران خان کے دور میں، تو فرش پہ لٹایا جاتا تھا، کمبل نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ جیل کا ہی کھانا کھاتے تھے، انہیں گھر سے کھانا نہیں آتا تھا، ہفتے میں 1 دن ملاقات کی اجازت ہوتی تھی۔ اب خان صاحب کو 2 دن ملاقاتوں کی اجازت ہے، 1 دن فیملی کی، 1 دن وکیل ہو گئے، سیاسی رہنما ہو گئے، اس پہ چل رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے، وہ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان معاف کرنے کو تیار ہیں سب کو، اسٹیبلشمنٹ رضامند ہے، خان صاحب جیل میں جب تک رہیں گے سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ جی، عمران خان کہتے ہیں، یہ بقول ان کے گنڈا پور صاحب کے، کہ پاکستان کی خاطر سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، سب کو معاف کرنے کے تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے خان صاحب، آپ کی بات اچھی بات ہے،
لیکن آپ 9 مئی کی کھل کر مذمت کر دیں. اب میڈیا آپ کے پاس جیل میں آتا ہے جب ہیئرنگ ہوتی ہے, آپ مذمت کریں اور کہیں کہ جو ملزم گرفتار ہیں یہ میری پارٹی سے تھے, یہ جذبات میں آ کے ہوا, جس طرح بھی واقعہ ہوا پلاننگ سے ہوا وہ چیزیں, اور ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. قانون ان کے ساتھ جو فیصلہ کرے, عدالتیں جو فیصلہ کریں, تو پھر دیکھیں بات آگے بڑھے گی. جہاں تک آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رضامند ہے, گنڈا پور صاحب تو آپ بہت دعوے کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ رضامند ہے یا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ فی الحال کوئی رضامند نہیں ہے, یہ اس بات کو چھوڑ دیں. آپ کو اپنی فکر لگی کریں. اب وہ آپ کیشیئر افضل مروت نے بتا بھی دیا ہے کہ آپ کی چھٹی ہونے والی ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا آپ کی چھٹی ہونے والی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا آپ کو حاصل ہے. عمران خان البتہ آپ کی چھٹی کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ 2 طاقتور پی ٹی آئی کی خواتین آپ کے خلاف ہیں, اور آپ نے پتہ نہیں ان کی کون سی بات نہیں مانی, کوئی سفارش نہیں مانی, کیا کیا آپ نے, وہ آپ کو جانے وہ جانے. تو یہ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں بہت چلتی رہتی ہیں. اب عید کے روز کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے ڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگایا جائے گا, یکجہتی کا. اچھی بات ہے, پرامن طریقے سے آپ کیمپ لگائیں, وہاں اپنی بات کریں, اپنا موقف دیں میڈیا میں, خوش آئند بات ہے. تو انشاءاللہ ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.